امیجن کریں کہ آپ سمندر کے بیچ اکیلے تیر رہے ہیں اور ایک ایسا کریچر آپ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا سائز ایک سکول بس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ایک ایسا کریچر جو ایک ہی بائٹ میں آپ کی ہڈیوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ اور کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ کریچر آج بھی زندہ ہے، جس کا نام ہے میگالاڈون۔ یہ کوئی عام شارک نہیں تھا، یہ سمندر کا بادشاہ تھا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 3.6 ملین سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن 1875 میں کچھ ایسا ملا جس نے سائنٹسٹ کو بھی شوق میں ڈال دیا۔ ایک ڈیپ سی ریسرچ کے دوران میگالاڈون کے کچھ ایسے دانت ملے جو پوری طرح فوسیلائزڈ نہیں ہوئے تھے۔ کسی جانور کی ہڈیاں تب فوسیلائزڈ ہوتی ہیں جب وہ کئی ملین سال تک زمین کے اندر دفن رہے، لیکن یہ دانت تو صرف کچھ ہزار سال پہلے کے تھے۔ پھر 1918 میں آسٹریلیا میں کچھ مچھواروں نے ایک بہت بڑی شارک کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ ان کے مطابق یہ شارک تقریباً 70 فیٹ سے بھی زیادہ لمبا تھا، جس کے بعد وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر 1970 میں سمندر کے نیچے بچھی ہوئی انٹرنیٹ کیبل لائن پر ایک بڑے سے کریچر کے کاٹنے کے نشان ملے۔ ریسرچرز کے مطابق یہ کوئی نارمل وائٹ شارک کے بالکل بھی نہیں ہو سکتے، اور کئی ایسے ثبوت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج بھی یہ کریچر سمندر کی گہرائی میں کہیں موجود ہو، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سمندر کا صرف 10% حصہ ہی ڈسکور کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا میگالاڈون واقعی ہی ختم ہو گئے ہیں، یا وہ صرف وہاں چلے گئے جہاں ہم ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ میگالاڈون، جس کو سائنس میں اوٹوڈس میگالاڈون کہا جاتا ہے، یہ کریچر تقریباً 50 سے 70 فٹ لمبا ہوتا تھا اور اس کا وزن تقریباً 100 ٹن تک ہو سکتا تھا۔ میگالاڈون کا جبڑا اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ بائٹ فورس والا جانور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بائٹ فورس 182,000 نیوٹن کا ہوتا تھا، جو ایک ہی بائٹ میں ایک بڑے سے بلو ویل کی ہڈیوں کو بھی توڑ سکتا تھا۔ 1990 میں ریسرچرز کو ایک ویل کا سکیلٹن ملتا ہے جس کی ہڈیوں پر ایک بہت بڑے کریچر کے دانتوں کے نشان تھے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ پہلے اپنے شکار کو کمزور کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک ہی حملے میں اپنے شکار کو ختم کرتا تھا۔ اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس میں 2 لوگ بیٹھ کر آرام سے ڈنر کر سکتے تھے، اور اس کے منہ میں لگے چاقو جیسے دانت اپنے شکار کو پوری طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے اور طاقتور شکاری آخر سمندروں سے غائب کیسے ہو گئے؟ پرانے زمانے میں جب لوگوں کو ساحلوں پر سے اس کے فوسیلائزڈ دانت ملتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کسی بڑے جانور کے ہڈی کے فوسلز ہیں۔ لیکن پھر 1667 میں ایک سائنٹسٹ نے جب شارک کے دانتوں پر ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بڑے سے شارک کے دانت تھے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ شارک کا سکیلیٹن ایک لچکدار ہڈی یعنی کارٹیلیج سے بنا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میگالاڈون سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی اور فوسلز بن جاتی ہیں۔ اس کے فوسیلائزڈ دانت پوری دنیا سے ملے، یہاں تک کہ ریگستانوں سے لے کر گہرے سمندر تک۔ یہ دانت ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ایسا دور بھی تھا جب زندہ رہنے کے لیے اتنا بڑا ہونا ضروری تھا۔ آج کی گریٹ وائٹ شارک صرف 20 فٹ لمبی ہوتی ہے، لیکن یہ 60 سے 70 فٹ تک لمبی ہوتی تھی۔ اگر اسے ایک فٹ بال گراؤنڈ میں رکھا جائے تو یہ آدھے گراؤنڈ کو کور کر سکتی ہے۔ اس کے منہ میں 276 دانت ہوتے تھے جو 5-5 کی لائنوں میں لگے ہوتے تھے۔ اگر ایک دانت ٹوٹ جاتا تو دوسرا اس کی جگہ فوراً آ جاتا تھا۔ اس کے دانت اتنے مضبوط تھے کہ وہ ایک ویل مچھلی کی سخت ہڈیوں کو بھی چور چور کر سکتی تھی۔ اس کے شکار کرنے کا طریقہ بہت بے رحم تھا۔ یہ نیچے سے تیزی سے آتی تھی اور ویل کے سینے میں زوردار ٹکر مارتی تھی، جس سے ویل کے پھیپھڑے اور دل فوراً پھٹ جاتے۔ لیکن پھر 3.6 ملین سال پہلے ایک ایسا ٹائم آیا جب اچانک سے یہ طاقتور شکاری غائب ہونے لگے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ شاید کسی بڑے ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوں، جس طرح 66 ملین سال پہلے ڈائناسورز کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن سب سے بڑی تھیوری کے مطابق میگالاڈون ویسا نہیں دکھتا تھا جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ وہ صرف ایک بڑی گریٹ وائٹ شارک نہیں تھی، بلکہ اس کا جسم زیادہ بھاری اور چوڑا تھا، اور یہی بھاری جسم اس کی موت کی وجہ بنی، کیونکہ لاکھوں سال پہلے زمین کا ٹمپریچر بدلنے لگا اور سمندر گرم ہونے لگے، اور ویل مچھلیاں ٹھنڈے علاقوں کی طرف جانے لگی کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقوں میں رہنا پسند کرتی تھی، اور اتنے بڑے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اسے روز ہزاروں کلو کا کھانا چاہیے ہوتا تھا۔
جو چھوٹی موٹی مچھلیوں سے پاسبل نہیں تھا۔ اور اسی دوران ایک نیا شکاری سامنے آیا جو کہ تھے کلر ویلز۔ یہ سائز میں اس سے چھوٹے تھے لیکن بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ انہوں نے گروپس بنا کر شکار کرنا شروع کیا اور میگالوڈون کی بچی کچی خوراک بھی چھین لی، اور اسی طرح بھوک کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے شکاری مرنے لگے۔ لیکن آج بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ کریچرز ابھی بھی زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی بار سب مرینز نے ایسے بڑے کریچرز کے سگنل ریکارڈ کیے ہیں، اور گہرے سمندر میں ان کے لیے خوراک موجود ہے، اور جہاں انسان نہیں پہنچ سکتے، اور محفوظ انوائرمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ خود کو ایوالو کر رہی ہو۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا میگالوڈون ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ انسانوں نے ابھی تک صرف 10% سے بھی کم سمندر کو ایکسپلور کیا ہے، اور سالوں میں ایسے رپورٹس کا آنا جس میں ویلز کی ہڈیوں پر بڑے کریچر کے کاٹنے کے نشان، اور مچھواروں کے ایک بڑے کریچر کو دیکھنے کا دعویٰ، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا کریچر ابھی بھی سمندر کی گہرائیوں میں زندہ ہو، کیونکہ ہر سال ہم ایسے کریچرز کو ڈسکور کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو پاسبل ہے کہ میگالوڈون ابھی بھی گہرے سمندر میں کہیں موجود ہو۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر 90% سے زیادہ ان ایکسپلورڈ سمندر میں آخر کس طرح کی کریچرز موجود ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں میگالوڈون سے بھی بڑے اور خطرناک کریچرز موجود ہو جن کے بارے میں انسان ابھی تک کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔